اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دوست درود و سلام، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مدرسۃ البنات میں میری ماؤں، بہنوں، الحمدللہ علی احسانہ، آپ سب نہایت ہی خوش نصیب ہیں. آج کی یہ مبارک محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھائی عبد القدیر وہ آپ علیہ السلام کی آمد پہ پڑھ رہے تھے، بلکہ آپ سب کو بھی نعت خوانی میں شریک فرما رہے تھے. انداز ایسا رکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بات آ رہی تھی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. آج مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول ہے. آج مدینہ منورہ میں تو اس مناسبت کی طرف میرا ذہن نکل گیا. میں نے کہا وہاں آج کیونکہ آمد کا دن ہے تو بھائی عبد القدیر نے اس اعتبار سے آمد کا سہرا سنا دیا، آمد کا. اور کل یہاں 12 ربیع الاول ہے تو انشاءاللہ پھر کل ہم سہرے سنیں گے سرکار دو جہاں. کیسے خوش نصیب ہیں ہم. میں دعا گو ہوں کہ جس بھائی نے آج کی اس مقدس محفل پاک کا انعقاد کیا، میری مراد بھائی محمد اسماعیل قادری اور ان کے جتنے احباب، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، رشتہ دار، محلے والے، اللہ کریم ان سب کی اس کاوش کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں. اور جن بھائیوں نے
ہمارا ساتھ دیا بایمانہ کہ آپ لوگوں کو دعوت پیش کی گئی کہ ولادت کی خوشی میں محفل ہے، آپ بھی تشریف لانا۔ ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، کیونکہ آپ سیانے ہیں نا، آپ دانشور ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے قیمتی لمحات اور کوئی ہو نہیں سکتے جو سرکار کے ذکر میں گزر جائے، جو سرکار کے، اس لیے آپ نے پھر اسی ٹائم کو آ گئے، آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کا آنا بھی، اس کوشش کو بھی شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کتاب الحاوی للفتاوی۔ الحاوی ہمیں تانے دیتے ہیں نا کہ یہ تمہارا ایجاد کردہ سسٹم ہے، یہ بریلی سے آیا ہے، یہ مولانا سردار احمد صاحب نے دیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں نا، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ امام جلال الدین۔ پتہ ہے وہ کس پائے کا محدث تھا، کس مقام اور کس حیت کا وہ محدث تھا؟ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اور آپ سے زمانے کے اعتبار سے 527 سال پہلے کا محدث ہے۔ کتنے عرصے کا؟ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ ہمارے اس زمانے سے کتنے سو سال پہلے کا محدث ہے؟ 500۔ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ ایک ایسا محقق ہے، ایسا مصنف ہے، پاک و ہند میں، کم از کم تمہیں تو شرم آنی چاہیے، پاک و ہند میں جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی شیعہ کے علاوہ پاک و ہند میں جتنے مدارس جامعات جہاں علماء مفتی شیخ الحدیث بنتے ہیں، ان تمام کو جلال الدین سیوطی کی ایک تفسیر جس کا نام ہے جلالین، وہ سارے ہی پڑھاتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ اگر وہ اس درجے کا نہیں ہے کہ ان کی ذات پہ اعتماد کیا جائے، تو ان کی تفسیر قرآن اپنے اپنے مدرسوں میں جلالین کیوں پڑھاتے ہو؟ اپنے اپنے مدرسوں میں جلالین شریفین کیوں پڑھاتے ہو؟ معلوم ہوا قرآن کی تفسیر بڑا اہم ترین علم ہے۔ قرآن کی تفسیر کے معاملہ میں ہم تو ان پہ اعتماد کرتے ہی کرتے ہیں، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کے معاملہ میں اتنا اہم علم کہ قرآن کا مفہوم، قرآن کا، تمہیں جلال الدین سیوطی پہ کیا ہے؟ مکمل، بولو مکمل۔ ورنہ کوئی اپنے مدرسے کے نصاب میں کسی بدعتی اور کسی مشرک کی کتابیں نصاب میں رکھتا ہے؟ بلند آواز سے۔ تو اس سے ثابت ہوا جلالین پڑھانے والوں سے سوال ہے، ان کی جلالین کی شروحات لکھ کر ان کو چھاپ پر کروڑوں روپے کما رہے ہو، معلوم ہوا تمہارے نزدیک وہ مسلمہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا بہت بڑا عاشق رسول بھی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات، آپ کے مناقب میں نہیں بیان کرنے بیٹھا، لیکن میلاد کی تعریف کیونکہ آپ کی کتاب سے میں لایا ہوں، آخری بات، اور پھر آپ کی کتاب سے میں وہ جزیہ سناؤں گا آپ کو۔ امام جلال الدین سیوطی وہ مبارک ہستی ہیں جن کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جاگتے ہوئے، کس حالت میں؟ کس حالت میں؟ پھر بول دیں۔ اور سرکار سے کتنا بعد یہ بندہ آیا؟ اور یہ تو ہم سے 500 سال پہلے کی بات، 900 سال، کتنا عرصہ بعد؟
معلوم ہوا سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ جلال الدین سیوطی کتنا بڑا عاشق ہے. کیوں؟ جلال الدین سیوطی کو 70 یا 75 مرتبہ سرکار نے قبلہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد. گرم کرو. کتنی بار کس حالت میں؟ میں ہاتھ تو نہیں کھڑا کرواتا ورنہ بہت سارے لوگوں کے جو پردے ہیں نا وہ پھر ختم ہو جائیں گے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو خواب کی حالت میں، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، کتنی بار دیدار ہوا؟ کتنے لوگوں کو خواب کی حالت؟ اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بیٹھے ضرور ہوں گے یہاں لیکن اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس محقق کی شان تو دیکھ جس کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 30 بار نہیں، 50 بار نہیں، 70 یا 75 مرتبہ سرکار نے جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا. جاگتے ہوئے اپنا. اس محقق کی کتاب ہے، نام ہے الحاوی للفتاوی اور صفحہ ہے 199. 100 چیپٹر باندھتے ہیں، ایک باب باندھتے ہیں، حسن المقصد فی عمل المولد. سرکار کی میلاد کرنے میں رب کتنا راضی ہوتا ہے، سرکار کا میلاد منانے میں رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے. یہ پورا باب باندھا ہے کتاب میں پورا. تو معلوم ہوا کہ لفظ میلاد یا میلاد مصطفیٰ کریم کا جو معاملہ اہل سنت کرتے ہیں یہ بریلی سے نہیں آیا، یہ سرکار کے غلاموں نے پہلے سے عطا فرمایا ہوا ہے. اور میرا موضوع نہیں اس کی تاریخ کہ کہاں سے آ رہا ہے میلاد کب، اور یہ میرا موضوع آج ہے مغرب کی نماز کے بعد. خطاب ہے بھائی والا میں، دربار کا کیا نام ہے؟ بابا مشتاق کے دربار پر آج مغرب کے بعد خطاب ہے، جہاں پر موضوع یہ دیا مجھے میزبان نے کہ میلاد کب سے آ رہا ہے اور کون کون مناتا آ رہا ہے. از قرآن و حدیث، از قرآن و یہ ہم بات وہاں کھولیں گے سرکار کے توسل سے انشاءاللہ الرحمن. آپ نے نیچے لکھا میلاد مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے. میلاد مصطفیٰ کی ایک تو ہے لفظ میلاد، مولود اور ولادت. لفظ میلاد، مولود اور اس کا لغوی معنی ایک ہے، اصطلاحی اور شرعی معنی. جو لغوی معنی ہے نا یہ آپ یاد کر لیں، اور جو بھی کہنا میلاد شرک ہے اس کو کہو بے ایمان میلاد تو شرک کو ذبح کرتا ہے. میلاد تو شرک کو کیسے؟ میلاد کا لغوی معنی ہے آمد مصطفیٰ. سارے کو میلاد کا لغوی معنی ہے، سارے میلاد کا لغوی معنی ہے ولادت مصطفیٰ. میلاد کا لغوی معنی ہے دنیا میں تشریف لانا. میلاد کا لغوی معنی ہے، میلاد کا لغوی معنی ہے اللہ کب پیدا ہوا. بول رہے ہیں کہتے جو ہیں میلاد شرک ہے، اور پاگل میلاد کا لغوی معنی ہی دیکھ لے کہ سرکار کا دنیا میں تشریف لانا، ایک ظاہری سسٹم سے ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لانا جس کو تخلیق یا بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ میلاد کا لغوی معنی ہے. سرکار کی ذات پہ تو سچا آتا ہے، کیا رب کی ذات پہ بھی سچا آتا ہے کہ آپ معاذ اللہ کسی کی ماں سے نکل گئے؟ رب کی کوئی ماں ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. معلوم ہوا شرک تو ہوتا ہے برابری کا نام. شرک تو ہوتا ہے، یہ تو تب بے وقوف ہو شرک ہوتا جب رب بھی اس طرح آیا ہوتا، جب رب بھی
اس طرح جیسے مصطفیٰ آئے ہیں، معلوم ہوا میلاد کا لغوی معنی، میلاد منانا ہی شرک کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار ماں کے پیٹ سے آئے ہیں اور رب کسی کے پیٹ سے، سرکار کو رب نے پیدا کیا ہے اور رب کو کسی نے پیدا، شرک ہے یا شرک کی نفی ہے؟ کتنی جہالت ہے۔ صرف لغوی معنی ہی دیکھ لو، اب اصطلاحی معنی آپ فرماتے ہیں ان اصل عمل المولود الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کر دوں، فرمایا میلاد کا معنی ہے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ کون؟ بلند آواز سے، وہ اجتماع الناس، کون اکٹھے ہو جائیں؟ سارے بولو۔ میلاد کی شرعی تعریف جو امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے وہ کیا ہے؟ کون اکٹھے ہوں اور اس محفل میں جہاں مسلمان بیٹھے ہوں، جہاں کوئی ایک بندہ ان کو رسول اللہ کی شانیں، عظمتیں، تعریفیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو واقعات ہوئے، آپ کو جو رب نے رفتیں، بلندیاں، عظمتیں، شانیں، توقیریں، تعظیمیں، آداب، بس مصطفیٰ ہی کا ذکر ہو، فرمائے اسی محفل کو میلاد مصطفیٰ۔ اسی کو آج تک آپ نے جتنے میلادوں میں شرکت کی ہے، جو جہل قسم کے سنی ہیں، لا علم ہیں، مسلک کو بدنام کرتے ہیں، ان کے میلادوں کو چھوڑ کر، ان کے میلادوں کو کہ جہاں پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، مرید بھی بیٹھے ہیں، مریدنیاں بھی، کچھ نہیں ہوتا، مریدنیاں بھی، اگر ہم نے نہیں آپ کو حق بات کہنی تو اور کون کہے گا؟ اور کوئی مریدنی سٹیج پہ کھڑی ہے، وہ سنا رہی ہے میلاد، وہاں مرید بھی نہیں، صرف بیٹھے نہیں ہیں، وہاں مرید اٹھ اٹھ کے لڑکیوں کے اوپر، اور مریدنیاں مرید اکٹھے ہیں، اور اس شیطان بابے کا قول یہ ہے کہ آپ سب کیونکہ میرے مرید ہیں اس لیے آپ پیر بھائی اور بہن ہو گئے، آپ کا کوئی پردہ نہ، ہم ان شیطانوں کو مانتے ہیں، نہ ان شیطانوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے مسلک کو بدنام کرنے کی اجازت ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں اس حالت میں، یہ تو میلاد ہے نا، اس انداز سے قرآن کی تلاوت کی بھی محفل ہو تو تب بھی فتویٰ حرام کا ہوگا، تب بھی فتویٰ، قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، طریقہ حرام ہے، طریقہ۔ اسی طرح میلاد پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس شیطان بابے نے طریقہ غلط دیا ہے، اس شیطان بابے نے طریقہ غلط دیا ہے۔ قبلہ ان شیطانوں کے علاوہ آپ جتنے میلادوں میں گئے آپ نے وہاں کیا سنا ہے؟ بلند آواز، بلند آواز، اور یہی کیا ہے؟ اب بتاؤ یہ شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو پھر لگاؤ رب پہ فتویٰ، پھر لگاؤ جو پورے قرآن میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جو پورے قرآن میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے تو اس شہر کی گلیوں کی، اس شہر کی زمین اور مٹی کی قسم ہے، یا اللہ شہر تو کائنات میں تیری اس جہاں میں بڑے بڑے موجود ہیں، ادھر کی قسمیں کیوں ہیں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ کے جہاں قدم لگتے ہیں رب اس زمین کی قسمیں اٹھا دیتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہے، رب کر رہا ہے، قرآن ہے، میں ذکر مصطفیٰ کروں اور شریعت کی روشنی میں کروں تو شرک، بدعت اور حرام، اور رب ذکر مصطفیٰ قرآن میں کرے تو لگا فتویٰ۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رب کا قرآن ہے، فرمایا محبوب بڑی بڑی شانیں ہم نے انبیاء کو دی ہیں، لیکن سب کا تاجدار ہم نے آپ ہی کو بنایا۔ لگا فتوہ رب کی ذات پہ، قرآن ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، کرنے والا رب مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ قرآن ہے، فرمایا محبوب میں رب ہو کے آپ کا ذکر کروں گا۔ اور کیسی کتاب میں؟ کیونکہ حدیث کو تو لوگ ضعیف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، سرکار کے چہرے کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سرکار کی زلفوں کی قسم، فرمایا محبوب وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب آپ زلفوں کو سنوار کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا رب آپ کی زلفوں کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ اور کرنے والا رب مصطفیٰ جس کتاب میں ہوا وہ لگا فتوہ ہے، جرت بس یہی میلاد ہے، بس یہی میلاد ہے۔ بڑے بڑے خطبے آپ نے سنے ہیں، جو میں آپ کو آج سنانے لگا ہوں نا، ایسا خطبہ نہ میں نے زندگی میں کبھی سنا، نہ آپ نے زندگی میں کبھی سنا، سوائے اس کے کہ میں نے جب حدیث پڑھی تو پھر سنا، تو پھر سنا، یوں اس حالت میں نہ سنا۔ اور 1400 سال کی تاریخ میں ایسا خطبہ سوائے مصطفیٰ کریم کے کسی مائی کے لال نے نہ دیا ہے، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، جو بے مثال خطبہ تجھے سنانے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم شریف، اور باب الفتن، جو فتنے آنے تھے ان کے بارے میں جو سرکار کی حدیثیں ہیں وہ باب ہے۔ اور حدیث کا نمبر صحیح مسلم شریف کے اندر ہے 2892، 2892، 28 آسانی کے لیے 2892۔ اب سرکار نے کتنا لمبا خطبہ دیا، کتنا بہترین خطبہ دیا۔ میں نے دعویٰ کیا کہ 1400 سال کے اندر، کتنے عرصہ میں؟ 1400، کسی مائی کے لال نے نہ ایسا خطبہ دیا، نہ کوئی قیامت تک دے۔ سرکار دو جہاں لگائے نعرے لگائے۔ یہی مسلم شریف کتاب الفتن، حدیث کا نمبر 2892۔ غور کرنا۔ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، ایک دن سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ و اہل بیت کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کون سی نماز پڑھائی؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، صبح کی نماز آپ نے پڑھائی۔ وصائد المنبر، وصائد اور سرکار ممبر پہ تشریف لے آتے ہیں۔ کہاں تشریف لے آتے ہیں؟ ہم نے ایک دعویٰ کیا کہ ایسا خطبہ نہ کسی مائی کے لال نے دیا، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ حدیث کو سنیں۔ وصائد المنبر،
سرکار منبر پہ تشریف لے آتے ہیں، بس سرکار نے صحابہ کو لیکچر دینا شروع کر دیا، بیان فرمانا شروع کر دیا۔ اور پتہ ہے آج کی جو محفل ہے، آج کی جو یہ نماز روزے کے بیان میں نہیں ہے، یہ صرف حج و زکوٰۃ کے بیان میں، بلکہ حدیث سننے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کس بیان میں ہے۔ پہلے حدیث سن لو۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، سرکار خطبہ حتی حضرت ظہر، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، فنزل، سرکار منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، فصلی، پھر آپ نے نماز ظہر صحابہ و اہل بیت کو پڑھا دی، ثم صعد المنبر، سرکار پھر منبر پہ تشریف لے آتے ہیں، سرکار پھر کہاں تشریف لاتے ہیں؟ منبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ہمیں خطبہ دینا پھر شروع کیا، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ثم نازل، سرکار منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، فصلی العصر، آپ نے لوگوں کو کون سی نماز پڑھائی؟ عصر کی نماز پڑھائی۔ اور خوش ہو جاؤ، سنیو، ثم صعد المنبر، عصر پڑھا کے مصطفیٰ پھر منبر پہ رونق افروز ہو جاتے ہیں، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فنازل، سرکار پھر منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، صلاۃ مغرب پڑھاتے ہیں۔ اب سننے والوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں، ایک دن کے خطبے میں کیا کچھ سن لیا؟ صحابہ و اہل بیت سے پوچھ لیتے ہیں کہ صبح سے جو خطبہ شروع ہوا تھا مغرب کی نماز تک سرکار تمہیں خطبہ دیتے رہے، لیکچر دیتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اپنی شان ذکر کا ذکر کرتے رہے، اپنی عزتیں اور اپنی رفعتیں، اپنی بلندیوں کا، اپنے اوصاف کا ذکر خیر پورے دن میں کیا۔ اے صحابہ تمہیں بتایا کیا ہے؟ اے اہل بیت، اتنا لمبا خطبہ 1400 سال میں کسی نے دیا؟ ایک ہی بندہ صبح کی نماز سے شروع ہو اور مغرب کی نماز تک۔ کمال تو یہ ہے میرے تیرے نبی کا، صبح کی نماز پڑھ کے جو خطبہ شروع کیا ہے اسی صبح والے وضو سے نظام چلتا رہا ہے، مغرب بھی اسی سے جا کے پڑھائی ہے۔ اندازہ لگا۔ اب صحابہ و اہل بیت سے پوچھ کہ کیا کچھ بتایا ہے؟ کیا کچھ؟ انہوں نے کہا یہ پوچھو کہ کیا نہیں بتایا۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا بتایا ہے، یہ پوچھو کیا چیز ہے جس کا ذکر آج کے خطبہ مصطفیٰ میں نہیں ہوا۔ اب حدیث کے جملے، فَأَخْبَرَنَا، سرکار نے ہمیں بتا دیا، فَأَخْبَرَ، بس سرکار نے بتا دیا، نہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کو کیا بتایا؟ بما کان و بما هو کائن الی یوم القیامہ، بما کان، جو کچھ آپ کی آمد سے پہلے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو چکا تھا، بما کان کیا بتایا؟ آپ کی آمد سے پہلے جو کچھ بھی، بلند آواز سے جو کچھ بھی، وَبِمَا هُوَ قَائِمٌ، اور جو کچھ ہونے وہ سب سرکار نے ہمیں ایک ہی خطبے میں بتا دیا۔ سوال ہے، ایک دن ہے، کتنا؟ ایک دن۔ یہ سوال معترضین کی طرف سے ہے جو اعتراض کرتے ہیں خطبہ ایک دن کا ہے۔ بخاری میں، ابو داؤد میں پورے دن کی قید بھی نہیں ہے، وہاں اتنا ہے، سرکار کھڑے ہوئے خطبہ دیا، بس جو کچھ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، سب کا سب سرکار نے ہمیں بتا دیا۔ اور اگلے جملے ہیں، بس ہم میں سے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہ سب کچھ یاد کر لیا، جن کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کا یہ مقام ہے، جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہے،
جن کے لیکچر سننے والوں کے علم کی یہ شان ہے، فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ بھی ہم نے یاد کر لیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی ہم نے، سرکار نے جیسے بتایا نا کچھ پہ خاص کرم کی نگاہ بھی ڈال دی، فرمایا جو بتا دیا وہ یاد بھی کرا دیا، وہ یاد بھی۔ اب معترض اعتراض کرے گا، دیکھا ہے جی معاذ اللہ اس سے بڑا بھی کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، ایک ہی دن میں ایک ہی خطبہ میں او اولین و آخرین، حتیٰ کہ ایک تنکا اگر آپ اٹھائیں نا تو اس کا ذکر بھی مصطفیٰ نے کر دیا، اس کا ذکر بھی۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ممکن ہے اٹھا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سے کائنات چلی جب تک جائے گی اور محشر کا دن کون کون جنت میں جائے گا، کون کون دوزخ میں جائے گا، ان کے وہاں درجات کیا ہوں گے، کیا بلندیاں ہوں گی، کیا مقامات ہوں گے، کیا صفات ہوں گے، کیا شان ہوگی، سب کچھ ایک ہی خطبہ میں کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی تو شان بہت بلند و بالا ہے، ان کا تو مقام بہت ہی عرفا و اعلیٰ ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں رب کا قرآن ہے، جواب دینے لگا ہوں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں رب کا قرآن ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کی محفل کا بیان ہے، اور ادھر بلقیس آنے والی ہے، ملکہ بلقیس آنے کیسے ہوا؟ میں تجھے بتا دیتا ہوں، قرآن سے بھی بتا دیتا ہوں، حدیث سے بھی بتا دیتا ہوں، اور تیری پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیرے گھر سے بھی بتاؤں گا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام نے مجھے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا تخت درکار ہے۔ ایک جن کھڑا ہوتا ہے، بات کو میں شارٹ کٹ کرتا جا رہا ہوں، ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں لے کے آ سکتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں؟ کتنی؟ اس نے کہا حضور جب تک محفل ختم ہوتی ہے میں لے کے آ سکتا ہوں، فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام خود نہیں وہاں سے اشارے سے بلا سکتے، اور نیک بندو بتانا مقصود تھا ہمارا تو مقام ہی بہت بڑا ہے، یہ تو ہمارے در پہ پلنے والے بھی کر سکتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی آصف بن برخیہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، رب کا قرآن ہے، کہنے لگے حضور میں لا سکتا ہوں، حضور؟ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا بندہ آنکھ کھولے نا بند کرنے سے پہلے تخت یہاں پہنچا دے۔ اور پتہ ہے کتنی مسافت تھی؟ قبلہ 3 مہینوں کی مسافت پہ تخت موجود ہے۔ کتنے مہینے لگتے تھے؟ 3 مہینے کی مسافت سے تخت، اور اتنا لمبا چوڑا تخت جو کئی سینکڑے فٹ پہ مشتمل تخت تھا۔ ایک ہی بندہ کہہ رہا ہے حضور میں اٹھا بھی لوں گا، 3 مہینے کی مسافت کو طے بھی کر لوں گا، آپ کی بارگاہ میں پہنچا بھی دوں گا، ٹائم کتنا لگے؟ فرمایا بندہ آنکھ کھولے وہ بند بعد میں کرے گا، تخت پہلے پہنچا کے رکھ دیں گے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ایسے ہی ہو گیا جیسے آصف بن برخیہ نے 3 مہینے کی مسافت سے آنکھ بند کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کھولی بند کی سیکنڈ سے بھی کم، 3 مہینے کی مسافت سے اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تخت کو لا سکتا ہے تو سلیمان کا بھی آقا، سلیمان کا بھی تاجدار، جن کے نور سے سلیمان کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، تو وہ آقا ایک خطبے میں بتاؤ کیسے نہیں سب کچھ بتا سکتے؟ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جامع الترمذی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ جامع الترمذی ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے
آپ چلتے ہوئے جا رہے ہوں، پہلے تو ثابت کرنا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر کہیں گے کیسے ممکن ہے۔ آپ چلتے ہوئے سامنے کوئی درخت آ جائے، کوئی پتھر آ جائے اور وہ آپ کو کہ السلام علیکم یا اسماعیل قادری، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے جناب ایک پتھر آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا شہزاد السعیدی، یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے نا۔ تم کہتے ہو کیسے ممکن ہوا؟ میں نے کہا جامع ترمذی میں تجھے بتاتا ہوں کیسے ممکن ہوا، میں تجھے بتاتا ہوں کیسے ممکن ہوا۔ ان علی ابن ابی طالب، اور دیکھ ہم راوی بھی کیسے لاتے ہیں، تو خارجیوں کو، دشمن اہل بیت کو لے آتا ہے، ہم ڈائریکٹ مولا کائنات سے حدیث روایت کرنے لگے ہیں۔ جامع ترمذی ہے، باب المناقب ہے، حدیث کا نمبر 3626 ہے، بولو 3626 حدیث کا نمبر ہے۔ ان علی ابن ابی طالب کہتا جی یہ خطبے میں سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی ممکن ہے۔ درخت اور پتھر کسی کو جانتے، درخت اور پتھر بولتے، درخت اور پتھر کسی پہ سلام پڑھتے، جب نہیں تو ناممکن ہوا۔ اور میرے مصطفیٰ کی تو ذات ہی یہی ہے، ناممکن کو ممکن، ناممکن کو ناممکن رہے، یہ تو تیری اور میری صفت ہے، میرے آقا کا مقام ہی یہی ہے۔ آپ تو بڑی شان کے مالک ہیں، میں ان کے گھر سے بھی پڑھنے چلا ہوں، آپ کے توسل سے آپ کی امت کے ولی بھی ناممکن کو ممکن کر کے رکھتے، ناممکن کو۔ ان علی ابن ابی طالب کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبلہ جبل ولا شجر، جملے سننے کے قابل ہیں، فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ عربی سے اپنی زبان میں حدیث کو سن، تیرا ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایک میں تھا، ایک مصطفیٰ کریم کی ذات تھی، ہم مکے کی وادیوں سے چلتے ہوئے، مکہ شریف کی وادیوں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، فرماتے ہیں میرے آقا کریم کے سامنے فمستقبلہ جبل ولا شجر، نہ کوئی پتھر آتا، نہ کوئی پہاڑ آتا، نہ کوئی درخت آتا، حالانکہ مکے میں ہیں ہی پہاڑ اور درخت۔ فرمایا لوگوں آتے ضرور تھے، الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، سادہ لفظوں میں سن لو۔ فرمایا مولا کائنات، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم نے، میں نے دیکھا جو پتھر بھی سرکار کے سامنے آتا ہے نا، وہ بلند آواز سے یوں پڑھتا ہے جس کو میں قانون سے سن رہا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا فمستقبلہ جبل ولا شجر، جو درخت بھی سرکار کے سامنے، جو پودا بھی آتا ہے، وہ زبان حال سے بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے پوچھا پتھروں کا کام کسی کی پہچان نہیں، پتھروں کا کام کسی پہ سلام کرنا نہیں ہے، سیاہ کی حدیث تیرے سامنے رکھی ہے، اب بتا بات ناممکن ہے لیکن ذات مصطفیٰ آ گئی ہے، آپ نے نہ کچھ کہا نہ دعا کی، بس صرف چلتے ہوئے رب نے پتھروں کو کہہ دیا، رب نے درختوں کو کہہ دیا اے آج تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے سامنے میرا محبوب گزر رہا ہے، زبان حال تمہیں میں دے دیتا ہوں، صلاۃ و سلام تم مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھتے چلو۔ تو جن کی ذات کے سامنے پتھر آئیں تو کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، جن کے سامنے درخت آئیں تو کہیں السلام علیکم یا۔ پوچھنا چاہوں گا ان پتھروں کو بولنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ پوچھنا چاہوں گا ان پتھروں اور درختوں کو پہچان کون دے رہا ہے؟ پتھر کو کیا پتا سامنے کون ہے، جو سامنے پتھر اس کو کیا پتا کون بیٹھا ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی خطبہ میں نے کہا ایسے ہی ممکن ہے، میں نے کہا
ایسے ہی جو حدیث ترمذی کہہ رہی ہے ہر پتھر ہر درخت میرے آقا کی ذات پہ کیا پڑھ رہا تھا؟ درود. یار ہمیں کہتے ہیں درود صرف ابراہیمی ہے. اگر صرف ابراہیمی ہے بات مزے کی آ گئی. اگر صرف تو رب جن پتھروں کو بولنے کی تو قوت دے رہا تھا طاقت دے رہا تھا وہ ساتھ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا صرف ابراہیمی. میں یا رسول اللہ کہوں تو مشرک, آپ کہیں تو مشرک, اگلا بھائی کہے تو مشرک. جس رب نے درختوں اور پتھروں سے یا رسول اللہ کے نعرے لگوا دیے, اب لگا فتویٰ رب کی ذات پہ, اب لگا فتویٰ. کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی ممکن ہے. میں نے کہا ایسے ہی ممکن ہے. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے, میں تجھے بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے. جامع ترمذی ہے, جامع ترمذی شریف ہے, جامع ترمذی شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع ترمذی. کیسے ممکن ہے؟ بات یاد ہے کیا کہا میں نے؟ کیا بات؟ ایک ہی خطبے میں اولین و آخرین سب کچھ صحابہ کو یاد کرا کے رکھ دی. خطبہ دینا اور ہے, سامعین کو یاد کرا دینا اور ہے. اب میں خطبہ دے رہا ہوں, ضروری تو نہیں کہ ہر بندے کو یاد بھی ہو جائے, کیونکہ ہم تو آپ جیسے عام لوگ ہیں, اور وہاں خطبہ دینے والے تاجدار انبیاء کی ذات ہے. آپ نے زبان سے خطبہ دیا اور نگاہ سے قوت حافظہ ڈال دیا, نگاہ سے قوت ہے. کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سن, جامع ترمذی ہے, سرکار دو جہاں بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, صحابہ کا مجمع ہے. سرکار پوچھتے ہیں صحابہ یہ تو بتاؤ, صحابہ کہ پہلی زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ کتنا؟ پہلی زمین سے پہلے آسمان کا بلند آواز سے, مزید بلند آواز سے. ان کو تو ایک ہی جملہ آتا ہے, قالو اللہ و رسولہ عالم. اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول ہی. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا سنو, پہلی زمین سے پہلے آسمان کے مابین 500 سال کی مسافت ہے. کتنے کی؟ میرے پاس وقت نہیں, میں نے باتیں بہت کرنی, میں نکلنے لگا ہوں, بس آپ سمجھتے جانا. فرمایا جانتے ہو دوسرے آسمان سے تیسرے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم نہیں جانتے. فرمایا دوسرے سے تیسرے تک 500 سال, اسی طرح تیسرے سے چوتھے تک 500 سال, چوتھے سے پانچواں 500 سال, پانچویں سے چھٹا 500 سال, چھٹے سے ساتواں 500 سال, اور ساتویں سے عرش اعظم. کتنے سال ہو گئے؟ قبلہ 4000 سال کی مسافت تو ہے زمین سے صرف عرش اعظم. اختتام عرش اعظم ہے نا, کیوں؟ پھر جبریل کیوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا اگر اختتام یہی ہے تو؟ قبلہ یہ تو جبریل کی طاقت جتنی ہے اس کے اعتبار سے کلام ہے. فرمایا کیونکہ جبریل ہی یہاں تک آتا ہے اور کوئی نہیں پہنچا, تو میں اس کے اعتبار سے بتا دیتا ہوں. آگے کے جو سفر ہیں وہ تو رب جانے مصطفیٰ جانے, تمہیں بتانے کی فرمایا ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں تک جبریل آیا وہاں جا کے کہتا جی آگے ہم نہیں جا سکتے. کیوں؟ او بشر کی رٹیں لگانے والوں, کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. جبریل کو تو نور مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ تمہارے نور کی طاقت ہے. یار سلا آگے ہمیں کہتے ہیں جی جبریل لے کے گیا تھا, آگے کون لے گیا پھر؟ جبریل صرف عزت کی خاطر آیا تھا, تعظیم کی خاطر آیا تھا. میرے مصطفیٰ نے کوئی ایک معراج کیا ہے؟ 34 مرتبہ مصطفیٰ نے معراج کیا ہے. پڑھ جلالین شریفین کو, سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے اندر جلال سیوطی کی تیرے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. تیرے مدرسے میں جبریل تو آیا تھا عزت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے لیے آیا تھا. جیسے آپ کا کوئی بندہ عمرہ یا حج کر کے آ رہا ہو, آپ ایئرپورٹ پہ لینے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ نہ جاتے وہ نہیں آ سکتا. جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے یار؟ کچھ حوصلہ افزائی, کوئی عزت ہو جائے گی, کوئی شان رتبے مقام کا لوگ دیکھیں کہ یار اللہ کے گھر سے آیا ہے, ہم اپنے پیارے کو لینے چلے.
یہ تو نہیں مطلب کہ وہ ایئرپورٹ سے گاڑی نہیں آ سکتا، جو مکہ سے مدینہ سے 4000 کلومیٹر کم و بیش فاصلہ کر کے اکیلا پہنچ گیا ہے، یہاں سے وہ گھر تک نہیں آ سکتا؟ تو سرکار جا سکتے تھے، یہ تو خادم بن کے آیا تھا، یہ تو خادم بن کے آیا۔ حدیث ابھی باقی ہے، سرکار فرماتے ہیں، جملہ غور سے سننا، کیسے ممکن ہے؟ میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ایسے ممکن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ پہلی زمین سے دوسری تک کا فاصلہ کتنا؟ قالوا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ کیسے صحابہ ہیں، یہ کیسے اہل بیت اطہار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جہاں تک سسٹم ہے رسول جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلی زمین سے دوسری تک 500 سال کی مسافت ہے۔ فرمایا جانتے ہو دوسری سے تیسری زمین تک کتنا فاصلہ؟ عرض کی ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا 500 سال کی مسافت ہے۔ فرمایا تیسری سے چوتھی تک جانتے ہو کتنی مسافت ہے؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تیسری سے چوتھی تک 500 سال کی مسافت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں چوتھی سے پانچویں تک، عرض کی ہم نہیں جانتے۔ فرمایا چوتھی سے پانچویں 500 سال کی مسافت ہے، پانچویں سے چھٹی 500 سال کی مسافت ہے، اور چھٹی سے ساتویں زمین تحت الثری تک فرمایا 500 سال کی مسافت ہے۔ ذرا بتانا کتنے سو سال ہو گئے؟ 3500 یہ ہو گئے اور 4000 ٹوٹل 7500 سال تیز ترین سواری پر اگر کوئی بندہ سفر کرتا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ واش روم جائے نہ تھکے نہ سوئے، برابر سفر کرتا رہے، تو وہ پہلی زمین سے صرف عرش اعظم تک پہنچے گا۔ کتنے سو سال کی مسافت ہے؟ 7500 سال کی مسافت۔ بتا اتنی عمر کس کی ہے؟ بتا۔ اب سن کیسے ممکن ہے؟ کیسے جبریل کو آتے وہ کتنے ٹائم لگتا ہے؟ بتا۔ جبریل کو عرش اعظم سے مدینے میں آتے وہ کتنے سال لگتے ہیں؟ قبلہ ادھر حکم ہوتا جبریل پہنچ چکا ہوتا، بس اتنی دیر لگتی۔ جبریل پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جبریل آیا کہاں سے، بنا کہاں سے؟ نشر و طیب ہے، شیخ اشرف علی تھانوی کی کتاب، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں کہتا ہے رب نے اپنے محبوب کے نور سے سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور جبریل میرے نور کا فیض لے کے وجود لے آتا ہے۔ جبریل کی پاور تو دیکھ، جبریل کی آمد اور رفت تو دیکھ۔ 1 سیکنڈ سے پہلے اگر وہ عرش اعظم سے آخری زمین تک جانا چاہے تو سیکنڈ وہی ہے، اور 7500 سال کی مسافت جو سرکار کے نور سے بنا ہے وہ سیکنڈ سے پہلے طے کر لیتا ہے۔ کہتے کیسے ممکن؟ میں نے کہا ایسے ہی ممکن ہوا۔ اب یہاں میں کچھ اور بولنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ 1 سیکنڈ میں کتنا سفر کر لیتا ہے؟ بولو، جن کو سمجھ ہے وہی بولے۔ 2 سے 3 فٹ تک سفر کرے گا۔ اب یہاں سے لے کر جیسے حاجی شریف صاحب بیٹھے ہیں 1 سیکنڈ میں، یہاں سے لے کے جیسے بھائی شاہد بیٹھے ہیں، بھائی محمد بوٹا بیٹھے ہیں، حد کریں گے تو اتنا سفر کر لیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اب بات کو غور سے سننا، یہ سارے چکر ہی ختم ہو جائیں گے جن چکروں میں انہوں نے امت کو ڈالا ہوا ہے۔ یہ نہیں جانتے تو وہ نہیں جانتے، یہ نہیں دیکھتے تو وہ نہیں دیکھتے، یہاں سے نہیں سنتے تو وہاں سے نہیں سنتے۔ بس بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1 سیکنڈ میں بولو تو صحیح کتنا سفر ہو سکتا ہے؟ 1.5 2 لا 4 3 فٹ تک۔ اب یہاں سے بھائی عبدالحمید تک ہو گئے 3 فٹ، فرض کیا ہم نے، ہوتے زیادہ ہیں، سیکنڈ میں ہم نے یہ سفر کر لیا۔ یہ ایک عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے یہاں جو کچھ بھی پڑھا ہو مجھے نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جو یہاں 1 سیکنڈ کی مسافت پہ ایک عام انسان ہے بیچارہ
پتہ نہیں کس حال میں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگر وہ 1 سیکنڈ کی مسافت والی چیز کو دیکھنا چاہے تو اس کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ 1 سیکنڈ کی مسافت سے کوئی بات کرے، اس کو اپنی طرف بلانا چاہے، متوجہ کرنا چاہے، وہ سن لے گا کہ نہیں سن لے گا؟ 1 سیکنڈ کی مسافت پر کسی کو ملنا چاہے کسی وقت، وہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ 1 سیکنڈ کی مسافت پر اگر وہ کوئی چیز پکڑانا چاہے، اگر وہ کوئی چیز پکڑنا چاہے، آ جا سکتا ہے کہ نہیں آ جا سکتا؟ کوئی ایسی بات بتا دو کہ 1 سیکنڈ کی مسافت پر اس سفر کرنے والے سے وہ ناممکن ہے. دیکھ وہ سکتا ہے، سن وہ سکتا ہے، پکڑ وہ سکتا ہے، اگر وہاں والے کو ملنا چاہے تو مل وہ سکتا ہے، کچھ دینا چاہے تو دے وہ سکتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا، یہ تو جبریل امین کی پاور ہے جو مصطفیٰ کے نور کے فیض سے پیدا ہوا ہے کہ 7500 سال کی مسافت 1 سیکنڈ میں طے کر لیتا ہے. کاش کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے جس حیثیت سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے بندو، 1 سیکنڈ کی مسافت جبریل 7500 سال کی مسافت کو طے کر لیتا ہے. قانون یہ ہے، جو 1 سیکنڈ میں جتنی مسافت طے کرتا ہو وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، وہاں سے سن بھی سکتا ہے، وہاں سے پکڑ بھی سکتا ہے، پکڑا بھی سکتا ہے، اس سے مل بھی سکتا ہے، چاہے تو بلا بھی سکتا ہے، کوئی چیز دینا چاہے تو پہنچا بھی سکتا ہے. وہ جن کے نور سے بنے ہوئے کی یہ پاور ہے، قوت سماعت یہ ہے، قوت بصرہ یہ ہے، دیکھنے کی طاقت جبریل کی یہ ہے، سننے کی طاقت جبریل کی یہ ہے، بولنے کی طاقت جبریل کی یہ ہے، آنے جانے کی طاقت جبریل کی یہ ہے، پکڑنے پکڑانے کی طاقت جبریل کی یہ ہے. اے موذیو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جبریل تو میرے آقا کے نور کے فیض سے پیدا ہوا ہے. بتا تو صحیح، جن کے نور سے بننے والوں کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی حدیں ختم ہو گئی، 1 سیکنڈ کا سفر طے ہو گیا. بتا تو صحیح میرے مصطفیٰ کتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. سرکار کی آمد، سنٹار کی آمد، حقی کی آمد، سونے کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. کہتے کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ 7500 سال کی مسافت کتنے ٹائم میں، اور یہ ان کے در پہ پلنے والوں کی حالت ہے، ان کے فیض سے پیدا ہونے والوں کی حالت ہے. تو سرکار تو اس سے بھی پتہ نہیں، میں نہیں مانتا. میں نے کہا پھر قرآن کا منکر بن. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کی طرف آ جا. سرکار مکہ سے عرش اعظم تک کتنے 100 سال لگے؟ قرآن بتا رہا ہے لیلا. یہ تو 2 زبریں ہیں، یہ قلت کا معنی پیدا کرنے کے لیے. فرمایا جتنا کم تم ٹائم سمجھ سکتے ہو بس اتنے ٹائم میں، جتنے کم ٹائم کی طرف تمہارا علم پہنچتا ہے نا اتنے ہی ٹائم میں ہم نے، اور صرف عرش اعظم تک نہیں، ابھی تو لامکاں آگے ہیں. 1 سیکنڈ کے پتہ نہیں کون سے حصے میں مصطفیٰ نے لاکھوں سالوں کی مسافت. لامکاں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، لامکاں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میرے بھائی یہ تو ان کے نور سے پیدا ہونے والوں کی بات کی ہے. اب بات ہے مصطفیٰ کریم کی. اب تو ہی بتا دے کہ اتنے لمبے سفر کو سیکنڈ سے پہلے کرنا ممکن ہے؟ بول تو صحیح. تو اگر یہ ناممکن ممکن بن گیا ہے تو پورے دن کے خطبے میں سب کچھ بتانا یہ کون سا ناممکن ہے؟ یہ کون سا؟ میرے پاس حدیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے اسی ایک کتاب میں، لیکن میں نے آپ کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اب میں آتا ہوں ان کے گھر کی طرف. اب 100 دلیل دینا یہ ایسے ممکن، ہم نہیں مانتے. اپنے گھر کی تو مانو گے نا، اپنے گھر کی تو مانو گے نا. کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء. یہ دیکھیں
کیا نام ہے؟ اچھا یہ بتایا آپ میں سے تھکا کون کون ہے؟ پھر ٹھیک ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف اوپر لکھا ہوا ہے مصنف. یہ دیکھیں اشرف علی تھانوی. اشرف علی یہ ہے اس کا صفحہ 157. اب سننا، ہندوستان سے نہر فرات عراق تک کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ نہیں؟ بولو. بندہ کہ میں نے قدم جو اٹھایا میں نہر فرات پہ پہنچ گیا ہندوستان سے، یہ ممکن؟ سن پھر ممکن کو ناممکن کو سرکار کی امت کے ولی کیسے ممکن بنا دیتے ہیں. سن، کہتے ہیں جی شیخ اسماعیل، شیخ ہم سے روایت کرتے ہیں کہ شیخ کے پاس شیخ رافع کے مقبرہ میں ہم بیٹھے تھے، نہر فرات کی طرف دیکھ رہے تھے. نہر فرات کی طرف دیکھ رہے تھے. بات کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے ہم سے کہا، ہمارے شیخ نے، ان قریب ایک بندہ یہاں پہنچنے والا ہے، ان قریب ایک بندہ یہاں پہنچنے والا ہے. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مریدوں کا حضور آپ ہی بہتر جانتے. فرمایا وہ ہندوستان سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ہندوستان سے. فرمایا تمہیں پتہ ہے کب سے سفر کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ بھی آپ ہی. بندہ بیٹھا ہو عراق میں نہر فرات پہ اور چلنے والا ہو ہندوستان سے، اس کو پتہ کیسے چلا کہ وہاں سے کوئی آ رہا ہے؟ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اب اگلا سوال، فرمایا کتنے ٹائم، کتنے سالوں، کتنے مہینوں اور کتنے دنوں سے سفر ہے؟ انہوں کا حضور یہ بھی آپ ہی. شیخ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے آگے انہوں نے کہا او بھائیو، او میرے مریدو، او میرے چاہنے والوں، نہ تو اس کو لگے ہیں دن، نہ اس کو لگے ہندوستان سے عراق تک پہنچنے میں کوئی ہفتے، نہ مہینے، نہ سال، نہ گھنٹے، بلکہ سیکنڈ کا آج کی بات ہے. کون سی؟ وہ عصر کی نماز ہندوستان میں پڑھ رہے تھے. کون سی نماز؟ ان کے دل میں خیال ہوا کیوں نہ میں اپنے شیخ کی زیارت کر کے آ جاؤں. اوے یہ شیخ کے مرید کی بات کر رہا ہے. ان کا شیخ نہر فرات پہ بیٹھا ہے اور مرید کہاں رہتا ہے؟ بولو کہاں رہتا ہے؟ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اس نے عصر کی نماز پڑھی ہندوستان میں. اس نے ایک قدم اٹھایا ہندوستان میں، دوسرا ابھی زمین پہ ہے ہندوستان میں. فرمایا جب اس ولی نے، جب اس مرید نے ہندوستان سے قدم اٹھا کے یوں رکھا، جب اٹھایا تو ہندوستان تھا، جب پہلا قدم رکھا تو عراق نہر فرات تھا. میں پوچھنا چاہوں گا یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ میرے سامنے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا اردو میں ہے. کوئی بھائی دیکھنا چاہے کتاب اپنی لائبریری میں موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اوے جیسے یہ ممکن ہے ایسے ہی ایک خطبے میں اولین و آخرین کا علم جمع کر دینا ممکن ہے. اگلی بات سن، اگلی کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے ہی ممکن ہے. میں نے کہا یہ جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی صفحہ 253 200 کہتے جی ایک اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، اور ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی، ان کا رتبہ کیا تھا. ایک جمعے، کوئی جمعہ لے لیں، کسی ایک بندے نے پڑھنا ہو تو کتنی جگہوں پہ پڑھنا ممکن ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے. اور نماز جمعہ پڑھنی ہو ایک ہی بندے نے کتنی مسجدوں میں بیک وقت پڑھ سکتا ہے؟ یوں نہیں کہ ایک جگہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، ایک جگہ 4، یوں نہیں، بیک وقت، ٹائم بھی ایک ہو، بندہ بھی ایک ہو، نماز بھی. کتنی جگہ پہ پڑھنا ممکن ہے؟ اور ایک بندہ کہے نہیں میں نے 10 جگہ پہ پڑھا. آپ کہیں گے یہ ناممکن ہے.
اور سرکار کے در پہ پلنے والوں نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے 253 پہ لکھتا ہے اللہ کے بزرگ تھے، ایک دن جلال میں آ گئے، ایک دن جلال میں آ گئے۔ جلال بھی اللہ والوں کا جو ہے وہ نیکی کی طرف ہوتا ہے، ہمارا تو جلال پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتا ہے، اللہ والوں کا جلال بھی نیکی کی طرف ہوتا ہے۔ ایک دن جلال میں آ گئے، دن جمعہ کا تھا، دن جمعہ کا تھا۔ ایک جگہ سے زیادہ پڑھنا ناممکن کو کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اس اللہ کے ولی نے ایک ہی دن کا، ایک ہی تاریخ کا، ایک ہی وقت کا، ایک جمعہ، ایک نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 25 نہیں، قبلہ 30 مختلف شہروں کی مساجد میں ایک ہی جمعہ بیک وقت رب کے ولی نے ادا کر دیا۔ پوچھنا چاہوں گا یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو وہ ہیں جو ان کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے کفر سے نکلتے ہیں۔ سرکار کی امتی کی بات ہو رہی ہے، اور تیرے گھر کی کتاب سے میں نے سنایا، مجھے پتا ہے میں 10,000 حدیثیں بھی سنا ہوں، تو تو نے اے بحث کرنی ہے، اور جب یہ آ جائے گی تو پھر تیری ماں مر جائے گی، پھر تو نہیں سامنے آ سکتا، کیونکہ حدیث کو اے بحث کرنا بڑا آسان سمجھا ہے تم لوگوں نے۔ لیکن اشرف تھانوی پہ کیا فتویٰ دو گے؟ ابھی تو میں وہ خواب کی طرف نہیں جاتا، وہ جو میراثی مر گیا ہے اس کے لیے جو خواب دیکھا وہ سارا کچھ آپ کا عقیدہ ہی ہے نا، یا خواب جھوٹا ہے یا آپ کے عقائد سچے، پھر ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ جن کو سمجھانا تھا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے درس کی آخری حدیث، کیونکہ آپ لوگوں کے ناشتے کا بھی ٹائم ہے نا، اور آج کا ناشتہ مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں ہونا ہے۔ یہ کتنا عظیم ناشتہ ہوگا جو سرکار کی ولادت کے صدقے میں ہم کریں گے۔ اس جیسا عظیم کھانا اور کہاں سے لوگے، اور کہاں سے؟ یہ سب سرکار کا کرم ہے، یہ سب سرکار کا کرم ہے۔ کتاب کا نام جامع ترمذی، کتاب کا نام باب القدر، جہاں تقدیر کے متعلقہ حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ باب القدر ہے، حدیث کا نمبر ہے 2141۔ بولیں ذرا، 2141 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 21 حدیث کا نمبر آپ یاد کریں، پھر پڑھیں، ایک بار پھر پڑھیں۔ اب سنیں حدیث، عن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک دن نا صحابہ و آل بیت کا مجمع تھا۔ ان کا مجمع کیوں ہوتا تھا؟ کوئی گھنٹے بیٹھے یوں، حتیٰ کہ کتب کے اندر موجود ہے، بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے، پھر وضو کر کے پھر سو جاتے، پھر وضو کر کے چلے۔ بیٹھے کیوں ہیں؟ سرکار کے دیدار کی خاطر بیٹھے۔ آپ کو نہیں، وہ تو نماز کے لیے۔ میں نے کہا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک بندے نے کہا صحابی رسول ہے، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں نا تو ہم سرکار کو یوں دیکھتے رہتے ہیں، کھڑے نماز میں، اور مصطفیٰ کے چہرے کو یوں، قبلہ وہ زیارت مصطفیٰ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بیٹھے ہیں سارے صحابہ والے بیٹھے کہ جمع غفیر ہے، زیارت ہے، اور میرے آقا پھر وقتاً فوقتاً کرم فرمائی دیا کرتے تھے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سرکار نے ہم پہ کرم فرمایا۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہماری طرف تشریف لاتے ہیں، ہماری طرف تشریف لاتے ہیں، جملے سننے کے قابل ہیں۔ وفی یادہ کتابان، وفی یادہ، آج سرکار جو ہیں نا، سرکار کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، بلند آواز سے آتے ہی سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، اتدرون ما ھذا الکتابان، اے اپنے اپنے کی رٹیں چھوڑ دے، ورنہ جہنم کے سوا تیرا مقدر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 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 ان کو مان لے، کل کو کام، کل کو کام، آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر مان گئے، قیامت کے دن تو تیرے ابے کو بھی ماننا پڑے گا، تو کون ہوتا ہے؟ ہم بخاری میں عن قریب ایک لیکچر لے کے آ رہے ہیں، قیامت کے دن سارے ہاتھ جوڑ کے نہ مانے تو پھر کہنا، لیکن سرکار کی شریعت کا فیصلہ ہے کہ وہاں ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ کیسے عظیم امام نے کیسے عظیم کلمات عطا فرمایا، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اپنے آقا کو ہی سب کچھ کہہ دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ وفی یاد ہی کتابان کیا موجود ہے؟ سرکار ان سے پوچھتے ہیں تمہیں ان کتابوں کے نام آتے ہیں؟ برابری والوں سے جا کے پوچھنا، ابو بکر جیسے تم ہو سکتے، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، حد کر دو صحابہ و اہل بیت جیسے۔ اب سرکار انہی سے تو پوچھ رہے ہیں اتدرون، اتدرون جمع کسی گا، فرما جتنے بیٹھے ہو تم جانتے ہو کس چیز کو؟ محاذان نیل کتابان، ان کتابوں کے نام کیا ہیں؟ ان کتابوں کا فن کیا ہے؟ ان میں کیا ہے؟ اب سننا ان کی اگلی عرض، فَقُلْنَا لَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں تو ان کتابوں کے نام ہی نہیں آتے۔ یہ ہے علمی استعداد ان کا جو مدینے میں بیٹھ کے نہامت تک آواز کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ فرمایا ساریہ پہاڑ کے پیچھے غور کر، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کیسے عاشق تھے، انہوں نے عرض کی ان تخبرنا، ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے، ان تخبرنا، آپ ہی شفقت فرما دیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فقال للذی فی یدہ الیمنی، فقال للذی فی یدہ، فرمایا جو میرے سیدھے ہاتھ میں تم کتاب دیکھ رہے ہو، سیدھے ہاتھ میں، کوئی کہے جی وہ تو قرآن تھا، جواب کیا ہے؟ پہلا جواب کہ قرآن، اور یہاں دوسرا جواب قرآن کو تو صحابہ جانتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں۔ تیسرا جواب کہ یہ قرآن نہیں تھا، اس وقت تو قرآن اس شکل و صورت میں ہی نہیں تھا، کتابی شکل و صورت میں قرآن اس زمانے میں، یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، اس وقت کو قرآن کی آیات، قرآن کے رکوع، قرآن کے پارے سور کی یہ ترتیب ہی نہیں تھی۔ اب لگا فتویٰ ان سب پہ بدعت و شرک و حرام کا، اس وقت جو نہیں تھا، یہ تو سب بعد میں ہے۔ اگر تیرے نظریے فاسد کو بندہ مان لینا تو دنیا میں اگر 1 کھرب مسلمان ہے تو شاید 1 لاکھ بندہ قرآن کو پڑھ سکے گا، باقی سب کے سب محروم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کہتے جو کام وہاں نہیں ہے وہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا سرکار کے زمانے میں زبر زیر لگے ہوئے تھے، بول تو صحیح یار، تیرے مسلک کی اتنی حقانیت ہے نا، تو جس طرف نکل جا آگے مسلک تیرا ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو جو کہتا ہے جو ان کے زمانے میں نہیں وہ حرام ہے، میں نے پوچھا بتا سرکار کے زمانے میں زبر زیر لگے، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، تو اب پھر لگانا فتویٰ بدعت کا۔ جتنے قرآنوں میں زبر زیر لگی تو ان کو صاف کرا دے، پھر دیکھیں گے پڑھتا کون ہے، سوائے مستند عالم کے پھر کسی کو پڑھنا، ورنہ آؤ پڑھ کے دکھاؤ، یہ سامنے کتاب ہے، آؤ پھر زبر زیر لگے ہوئے نہیں ہے، پریکٹیکل کرو، کیا پتہ کیا پڑھنا ہے، کہ بلا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب۔ سرکار نے فرمایا یہ جو تم دیکھ رہے ہو میرے کون سے ہاتھ میں،
ہائے سنی تیرے عقیدے کی پہچان کیا ہے؟ تیرے مسلک کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، ہر طرف سے تیرے مسلک کے مؤیدات موجود ہیں۔ خدا کا نام لے، ان بدماشوں کے پیچھے نہ لگ، خدا کا نام لے، چھوڑ دے ان چکروں کو، میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں، نہ مجھے مان، میں بڑے انصاف کی بات کرنے چلا ہوں، نہ کسی اور عالم کو مان، بس مان وہ جو مصطفیٰ کا فرمان۔ اس سے بڑی انصاف والی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تو مجھے دلیل نہ بنا، میرے مسلک کے علماء کو دلیل نہ بنا، ان کو دلیل نہ بنا، دلیل صرف مصطفیٰ کے فرمان کو بنا لے، جن کی تائید میں حدیث ہو تو بھی ادھر چلا۔ ان چکروں کو چھوڑ، میرے ابا جی تو فلاں ہو گئے، ابا جو جہنم میں جا رہے تو نے اس کے ساتھ جانا، میرے ماموں جی فلاں ہوئے، وہ جو دوزخ میں چلا گیا تو نے بھی جانا۔ اس سے بڑھ کے انصاف والا جملہ ہے کوئی؟ اب مجھ سے اتفاق نہ کریں، اپنے نبی کی حدیث سے تو اتفاق کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا، فرمایا یہ جو میرے، یار سارے بولو، تھک گئے ہیں؟ آپ کے ناشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی ظہر تک چلا ہی جاتا، شاید۔ وہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس کو تو پورا سال بندہ بیٹھا رہے ختم نہیں ہوتی۔ پوچھو ان سے، اس میں 6 ایک پڑھ رہے ہیں، سال سے اوپر ہو گئے، چند باب ختم ہوئے، چند باب ہے۔ وہ میرا کمال نہیں، شاید کوئی سمجھے یہ ہے، یہ سارا کمال کمالات مصطفیٰ کا حصہ ہے، کمالات مصطفیٰ کا۔ فرمایا جو میرے سیدھے، ھذا کتاب من الرحمن، فرمایا میرے رب نے مجھے تحفے کے طور پہ عطا فرمایا، میرے رب نے مجھے، یا رسول اللہ چلو یہ تو پتہ چل گیا یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اصل بات تو آگے، اس میں یہ کس فن کی کتاب ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جن جیسے تم نہیں ہو سکتے، انہیں تو اتنا نہیں پتہ اس کتاب کا فن کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ آپ ایک کتاب دیکھتے نا، دیکھتے یہ انگلش کی ہے، آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے انگلش کی بھی ہے اور 7ویں جماعت کی بھی ہے، کیونکہ آپ اس سے واقف کار ہیں، آپ اس سے واقف کار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہسٹری آف اسلام لکھا ہوا ہے، اور جناب والا آپ کو یہ بھی پتہ چلا یہ BA کی ہے، کیوں؟ آپ اس سے واقف ہیں، تو صحابہ کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلا، معلوم ہوا وہ اس کتاب سے واقف نہیں تھے۔ اس میں کیا ہے؟ اب تیرے ایمان کو ٹھنڈک پہنچانے چلا ہوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ، آئے آئے آئے، فیہ، اگر میرے بس میں ہوتا میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا اپنے محبوب کی اس شان پہ۔ فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ، فرمایا جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے او آدم کے زمانے سے آخر تک ان سب کے نام لکھے ہوں، ان سب کے سچ بتانا، میں نے جمعہ پہ ایک جملہ بولا تھا، سرکار کی ایسی عزت و شان و مقام پہ حدیثیں لاؤں گا، اکثر نے اپنی زندگی میں کبھی وہ حدیثیں، اب آپ میں سے طالب علموں کو چھوڑ کر، بخاری والوں کو چھوڑ کر، جو باقی مجمع ہے، محفل میں آپ نے یہ حدیث کتنی بار پہلے سنی؟ جس نے سنی ہے شرم نہ کرے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ تو پھر مقام مصطفیٰ جیسا جمعے پہ اعلان ہوا ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بے مثال خطبہ ہوگا، اور یہ خطبے والوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ سب کمال تو کمال مصطفیٰ ہے۔ خطبے والے تو آپ جیسے عام انسان ہوتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ رتبہ کس کا ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ میں آپ کا صرف بھائی ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی حدیث ہے کل مسلم اخوہ، تمام مسلمان آپس میں۔ فرمایا اس کتاب میں کیا ہے؟ بھول گئے آپ؟ ایسی حدیثیں یاد کرو نا تو پھر کوئی اعتراض آپ کے سامنے کر ہی نہیں سکے۔ چلو آپ سے سوال ہے، یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، ایک بندہ کھڑے ہو کے ان سب کے کیا لکھ لے؟
تو اس کو تعداد کا بھی پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جب نام کی فہرست بنے گی تو خود بخود تعداد کی بھی. بس سنتے جا، میں آخر میں جملہ بولوں گا. سرکار نے فرمایا فی اسماء اہل، پھر فرمایا واسماء آبائہم. فرمایا جو جنت میں جائے گا اس کے ابے کا کیا نام ہے، اس کی اماں کا کیا نام ہے، اس کے دادے کا کیا نام ہے، اس کی دادی کا کیا نام ہے، اس کے نانے کا کیا نام ہے، اس کی نانی کا کیا نام ہے، اس کے دادے کے والدین کا کیا نام ہے، اس کے دادے کے والدین کے والدین کا کیا نام ہے، اس کے دادے کے والدین کے والدین کے والدین کے والدین کے والدین کا. فرمایا اس میں لکھا ہوا، اس میں حد کر دی ہے میرے آقا نے. فرمایا وقبائلہم، فرمایا ان کی قومیں بھی لکھی ہوئی، ان کی قومیں بھی، ان کی قومیں بھی، ان کی قومیں بھی، ان کی قومیں بھی. سرکار فرماتے ہیں یہ جو میرے ثم قال للذی فی شمالہ، فرمایا یہ جو میرے الٹے ہاتھ میں، یہ جو میرے الٹے ہاتھ میں ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی میرے رب نے مجھے تحفے کے طور پہ عطا فرمایا، یہ بھی میرے رب نے مجھے تحفے کے طور پہ عطا فرمایا. یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ ادھر تو چلو بتا دیا، اس میں فرمایا فی اسماء اہل النار، اولین و آخرین میں کتنے دوزخ میں جائیں گے، اس میں فی اسماء اہل، دوزخیوں کے نام ہیں، دوزخیوں کے، و اسماء آبائہم، فرمایا ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. وقبائلہم، فرمایا ان کی قومیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کی قومیں بھی لکھی ہوئی ہیں. میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. حدیث تو کہتی ہے مجھ پہ ہی صرف 2 گھنٹے لگا دیں. حدیث کی تفسیر تو یہ کہتی ہے میں اختتام کی طرف لے چلوں. آدم سے لے کر جناب آخری بندے تک الی یوم القیامہ، الی یوم جتنے انسان پیدا ہوں گے، جتنے جن پیدا ہوں گے، کیونکہ جنت دوزخ سے تعلق انسانوں اور جنوں کا ہے اور کسی کا نہیں. اور یہ چکر ہے نا، کل کی نہیں جانتے، انہیں کیا پتا ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، انہیں کیا پتا کون کہاں رہتا ہے، انہیں کیا پتا کون کب مرے گا. اور پاگل تو کہتا ہے کب مرے گا، انہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ کیسے مرے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا دار و مدار آخری سانس پر ہے. مرنے سے پہلے بندہ کافر ہو گیا کسی صورت جنت نہیں جا سکتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، مانا والا کی ٹوٹل آبادی بتا دو، ضلع فیصل آباد کی، صوبہ پنجاب کی، پاکستان کی، پورے ورلڈ کی. میں نے آدم سے نہیں پوچھی، اب جو موجود ہے، قیامت تک بھی نہیں پوچھی، اب جو موجود ہے. کسی مائی کے لال کی ہے جرت؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے. اب سننا حدیث کو، اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی انسان و جن آئے، ان کی 2 حالتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سی؟ یا جنتی یا دوزخی. سننے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. بڑا نہایت قیمتی جملہ ہے، یا دوزخی یا. اور سرکار کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو؟ بولو تو صحیح یار. مجھے پتا ہے اولین و آخرین میں کتنے جنتی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے والدین کے کیا ہیں، ان کے آباء و اجداد کے کیا ہیں، ان کی قومیں کیا ہیں. تو پھر جملہ بولنا کوئی جرم ہے کہ اولین و آخرین، اولین و، بلکہ رب کی جتنی تخلیق ہے انس و جن میں سب کی تعداد کو مصطفیٰ جانتے اور یہ بھی جانتے ہیں ٹوٹل کتنے ہیں اور ان میں کتنے جنتی ہیں اور کتنے دوزخی ہیں. آپ سب یہاں موجود ہیں. ایک بندہ اجنبی جو آپ میں سے کسی کا رشتہ دار نہ ہو
دوست نہ ہو اسلام آباد سے آ جائے ابھی یہیں، اس کو میں کھڑا کر دوں، آپ سے پوچھوں بتاؤ اس کا نام، بولو۔ زمانہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، بندہ سامنے ہے، پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا علم نہیں ہے اتنا۔ میں پوچھوں ان کے ابے کا نام، پوچھو دادے کا نام، دادی کا نام، نانی نانا، اللہ حاضل قیاس، میں پوچھوں اس کی قوم، میں پوچھوں یہ جنتی ہے کہ دوزخی، تیری اوقات تو بس اتنی ہے۔ میں نے دانشوروں کے لیے جملہ بولا، تیری اوقات اے مماثلت کی رٹے لگانے والے، تیری اوقات تو بس اتنی ہے، تیری اوقات تو بس اتنی ہے۔ تیرے سامنے بندہ ہو، تیرے زمانے کا بندہ ہو اور تیرے مکان میں کھڑا ہو، تجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، اس کے ابے کا نام کیا ہے، اس کی اماں کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، جناب یہ مرے گا کیسے، یہ جنتی ہے کہ دوست کی ہے۔ اور میرے محبوب کی شان تو دے، مقام تو دے۔ فرمایا رب نے جتنے انسان بنائے، جتنے جن بنائے، مصطفیٰ کی تعداد کو بھی جانتا ہے، مصطفیٰ کی اس تعداد کو بھی جانتا ہے کہ جنت میں کتنے جائیں گے تو دوزخ میں کتنے جائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت۔ سمجھ آئی ہے؟ سرکار کیا ہے؟ بے مثل و بے مثال، بے مثل و کہتے ہیں جی قرآن میں آیا قل انما انا، میں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ اور بھی آیا، قرآن میں کچھ تو نے آیت ہی آدھی پڑھی ہے موزی، تو نے آیت ہی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، تجھے بھول گئے؟ فرمایا میں صرف بشریت کا لباس پہن کے آیا ہوں، تمہارے اور میرے میں فرق یہ ہے، ابھی ندیم بھائی بھی پڑھ رہے تھے کہ میری طرف رب کی طرف سے وحی آتی ہے، تم میں سے کون ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا جواب بھی میں قرآن سے دوں گا، 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام ہے اور آیت کا نمبر 38۔ کہتے ہیں وہاں جو ہے مثلکم، میں نے کہا پھر قرآن میں کتے بھی تیری مثل ہیں، پھر ناراض نہ ہونا، میں قرآن پڑھوں گا۔ میں نے کہا قرآن میں کتے بھی پھر تیری مثل ہیں، اگر لفظ مثل سے یہ مراد ہے تو پھر قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، امم امثالو، ترجمہ سن، اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے بھی جانور ہیں، زمین میں بلند آواز سے بول، جب تجھے پڑھ کے سنا نا یہ پڑھ کے سنا دیا کر، پاگل مثلکم کا یہ معنی نہیں ہوتا، ورنہ تو کوئی دنیا میں انسان ہی باقی نہیں رہے گا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بندہ کہ فلاں جو ہے وہ اور خنزیر ایک جیسے ہیں تو کہیں گے بڑی سختی ہے، بندہ کہ وہ جو فلاں گستاخ ہے وہ اور کتا ایک جیسے ہیں کہیں گے بڑی سختی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں مثلکم کا یہ معنی نہیں ہے، مثلکم کا یہ معنی، ورنہ پھر قرآن ہے۔ فرمایا کائنات میں کوئی ایسا جانور، سادہ لفظ میں جتنے ہیں کائنات میں جتنے ہی، ولا طائر، اور جتنے پرندے ہیں، یطیر بجناح ہے، جو پروں کو پھیلا کے چلتے ہیں، اڑتے ہیں، پھرتے ہیں، الا مگر، سمجھنے کی کوشش کرنا، فرمایا جتنے جانور ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، امم امثالکم، یہ بھی امتیں ہیں، یہ بھی امتیں ہیں۔ یا اللہ کیسی؟ فرمایا امثالکم، بات کو سنیں سمجھیں،
فرمایا امثالو، اللہ فرمایا جتنے جانور ہیں تمہاری نسل ہیں، جتنے پرندے ہیں تمہاری نسل ہیں، جتنے درندے ہیں تمہاری، جتنے چیر پھاڑ کے خونخوار قسم کے حیوانات ہیں وہ تمہاری۔ اب ان کو سٹیج پہ بیٹھ کے اگر اپنے باپ کے ہو 7ویں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 کو پڑھ کے امثالکم کا یہ معنی کرے وہ بےایمان جو سٹیج پہ بیٹھا ہے، کہے گدے اور میرے اندر کوئی فرق نہیں، قرآن کرے امثالکم۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی، سمجھ آ گئی۔ قرآن کہہ رہا تمامی جانور امثالکم، تمامی درندے امثالکم، تمامی حیوانات امثالکم، تمامی بہائم امثالکم۔ قرآن کا بیان ہے نا۔ کبھی سنا ہے ان سے سٹیج پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھی ہو اور پھر بڑے فخر سے کہہ رہا ہو مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق ہی نہیں؟ ناراض نہ ہونا، میں قرآن سمجھا رہا ہوں، میں کوئی گھر سے فتویٰ نہیں دے رہا۔ کبھی سنا ہے ان کو قرآن ہے جی؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن ہے جی۔ وہ کہے گا جی وہاں مثلکم ہے، یہاں تو امثال ہے۔ میں نے کوئی عقل کے اندھے ہیں، وہاں ایک ہستی کی بات تھی تو مثل واحد کا صیغہ لایا گیا، یہاں پورے کائنات کے حیوانات اور چرند پرند بہائم کی بات تھی تو مثل کی جمع امثال ہی آتی ہے۔ فرمایا یہ فلاں جانور تمہارے جیسا، فلاں جانور تمہارے جیسا، فلاں جانور تمہارے جیسا۔ اگر قرآن میں ہے تو کبھی اس پہ ایک بیان ہی کر دو اور اسی طرح سمجھانا جس طرح وہاں سمجھاتے ہو، اور پھر یہ بھی کہنا کیونکہ قرآن ہے۔ آپ کا تو قرآن پہ ماشاءاللہ بڑا ایمان، آپ تو قرآن کے بڑے دعوے، بھلے بخاری کہہ رہی ہے قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بھلے قرآن پڑھیں گے فرمان نیچے نہیں جانے دیں گے، ہم نیچے بس لفظوں تک محدود ہوں گے۔ اب بتاؤ قرآن کی اس آیت پہ کس وہابی کا عمل ہے؟ میں پھر کھول کے بیان کر دوں، ناراض نہ ہونا۔ میری ذمہ داری ہے، میں سرکار کے حقیقی مسلک جو آپ نے دیا مسلک اہل سنت کے ادارے کا خادم ہوں، تو میں صرف ادارے کی طرف نسبت کر کے خطاب کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ رشتہ داری ہوگی تو کسی کی ہوگی، تعلق داری ہوگی تو کسی کی ہوگی۔ جب میں کسی لے کے کھاتا ہی نہیں تو مجھے کیوں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جن کا کھاتے ہیں ان کا گا رہے ہیں، جو دیتے ہیں ان کی شانیں سنا رہے ہیں۔ صرف انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو صرف رب العالمین ہی سے ڈرتا ہوں۔ اب کبھی سنا ایسا بیان؟ آخری آیت والی بات کہ کہا ہو مجھ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں، مجھ میں اور گدھے میں، مجھ میں اور خنزیر میں، مجھ میں اور کھوتے میں، مجھ میں اور لومڑی میں۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے، لیکن کبھی بیان بتا کہ یہ بھی تو قرآن ہے، یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں پڑھ قرآن پھر سمجھا امثالکم، میں دیکھوں تیری جرت ہے تو آ میدان میں۔ ارے پاگل انسان، سرکار جیسا تو رب نے کوئی نبی نہیں پیدا فرمایا اور تو کہتا ہے وہ میرے جیسے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا جو تیرے پاس جواب ہوگا نا، اس آیت کا میری طرف سے وہی جواب ہوگا، حالانکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ سرکار نے فوراً فرمایا قرآن میں، فرمایا یوحا الیہ، یہ بتا رہی ہے، فرمایا میں عام انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ کیا خیال ہے 5 منٹ اور لگاؤں؟ جو کہتا ہے 5 منٹ لگاؤ ہاتھ کھڑا کر، اوے تھوڑی سی کو دے ہوئے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں اب اشعار کی صورت میں۔ رنگ لگ گئے جدوں دو جگدہ سلطان آیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا دیں۔ رنگ لگ گئے بڑے بڑے سارے
جدو دو جگدھار سلطان آیا ساڑی بخشش دار سامان آیا جی ساڑی بخشش جدو دو جگدھار جناب موسیٰ علیہ السلام کو خالق لمحِ سر نے تورات شریف کا تحفہ دینا تھا. ارشاد فرمایا میرے پاک پیغمبر اگر تورات لینی ہے تو آپ کو کوہ طور پہ آنا ہوگا. اگر تورات کا تحفہ لینا ہے اے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کو کوہ طور پہ آ کے 40 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا. شاعر نے ترجمانی کی جب تورات ملتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے, جب قرآن کے مضمون کی باری آتی ہے تو کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. جب موسیٰ کو اٹھے تے خالق دے گل بات ہوئے. یار جب تک میں ختم نہ کروں ہاتھ سے نیچے نہیں کروں. سرکار کی خوشی میں چند منٹ کی حاضری ہے. جاوے موسیٰ کو اٹھے تے خالق دے گل بات ہوئے. جمع صدقے میں آمنا چاہے تو جمع صدقے میں آمنا چاہے تو جدے گھر لبدا قرآن آیا. جمع صدقے میں